بسم اللہ الرحمن الرحیم لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا کلی جس میں حسین اور حسن پھول، اسی حسنین کریمین کی اولاد میں سے ایک ولیوں کے سردار بھی ہے جنہیں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں۔ پوری دنیا ان کی ولایت کو مانتی بھی ہے اور ان سے فیض و برکات حاصل بھی کرتی ہے۔ بہت سارے قادری اور حنفی بریلوی سنی حضرات ان کی نظر و نیاز بھی کرتے ہیں، فاتحہ کا اہتمام بھی کرتے ہیں اپنے گھروں میں۔ کرنا چاہیے، اس لیے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فیض و برکات جس کو حاصل ہو جائے پھر وہ پورے زمانے کے اندر کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ لیکن میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کیا ہماری اس نظر و نیاز کو اور ہمارے اس فاتحہ کو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی پسند فرمائیں گے یا نہیں فرمائیں گے بروز قیامت؟ کیونکہ ان کا قول بے نمازی کے حوالے سے یہ ملتا ہے کہ جو مسلمان نماز نہیں پڑھتے، شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ان کو مسلم قبرستان میں دفن مت کرو۔ میں سوچتا ہوں کہ یار، جب شیخ عبد القادر جیلانی بے نمازی مسلمان کو مسلمان قبرستان میں شامل کرنا گوارا نہیں کرتے تو پھر وہی شیخ عبد القادر جیلانی بے نمازی کو اپنے قادری سلسلے میں کیسے شامل کرنا گوارا کرے گی؟ سوچتا ہوں میں، ہو سکتا ہے کہ میں اپنی سوچ میں غلط بھی ہوں، لیکن میں یہ سوچتا ہوں کیونکہ بے نمازی کے حوالے سے ایسے اقوال سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے موجود ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ بے نمازی کا گھر میں جھانک لینا، آنا نہیں جھانک لینا، تو 40 دن کے لیے اس گھر سے برکت کو اٹھا لیا جاتا ہے جھانکنے سے۔ اور ہم خود بے نمازی ہیں، ہم خود بے نماز نہیں پڑھتے، ٹھیک ہے۔ پھر آگے چلیے کہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نیاز نہ کیجئے، میں نہیں کہہ رہا ہوں صاحب، میں خود نیاز کرتا ہوں، کرواتا ہوں، فاتحہ دیتا ہوں، دلواتا ہوں، میں اس کا منکر نہیں ہوں، نہ آپ کو نہیں کرنے کی بات یا صلاح دے رہا ہوں۔ میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جس طرح ہم نیاز کا اہتمام کرتے ہیں، جس طرح ہم فاتحہ کا اہتمام کرتے ہیں، جس طرح جناب والا ہم لنگر قادریہ کا اہتمام کرتے ہیں، کاش کہ اس سے زیادہ اہتمام ہم نماز کا کرنے والے ہوتے۔ تو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے قول پر بھی عمل ہوتا اور فرائض کو بھی ادا کر رہے ہوتے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک بھی پہنچا رہے ہوتے، ہے نا۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی بے نمازی مسلمان کو مسلم قبرستان میں دفن کرنا یہ بھی گوارا نہیں ہے ان کو۔ آپ سوچیں نا ہم کہاں جا رہے ہیں۔ پھر بہت سارے لوگوں کو یہ بات بتائی جا رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ صاحب اب ہمارے بچے دیکھیے، آپ تجارت دیکھیے، بڑی تجارت ہے۔ ان سے میں مخاطب ہوں، خاص کر ان لوگوں سے کہ جو لوگ تجارت کو کہتے ہیں نا، ایک دکان بنا لی چوک میں، وہ کہتے ہیں صاحب ہم بڑے تجارت میں ہیں۔ ارے سنو صاحب، آپ بیوی بچوں کی بات کر رہے ہیں نا، کتنی بیوی ہے آپ کو؟ ایک ہے۔ بچے 2 3 4، بہت ہی بتائے گا تو 6، اس کے اوپر نہیں بتائے گا، 6 بچے بتائے گا، 1 بیوی۔ سنو، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کو 4 بیویاں تھی۔ کتنی؟ 4 بیویاں۔ پہلی بیوی کا نام آپ کے بی بی مدینہ، دوسری بیوی کا نام آپ کے بی بی مومنہ، تیسری بیوی کا نام آپ کے بی بی صادقہ، اور چوتھی بیوی کا نام آپ کے بی بی محبوبہ ہے۔ یہ 4 بیویاں تھی آپ کی۔ آپ کو بچے کتنے تھے؟ آپ کو بچے تھے 49، 50 کو 1 کم، 20 بیٹے تھے اور 29 بیٹیاں تھیں۔ اب ان میں سے چند بیٹوں کے نام بھی آپ سن لیں: سید عبد الوہاب، سید محمد، سید یحییٰ، سید عبد الرزاق، سید یوسف، سید محمد عیسیٰ، سید محمد زکریا، سید محمد یوسف، سید محمد
علی، سید محمد عبد الغفار، ایسے 20 بیٹے تھے آپ کے، 20 بیٹے، 29 بیٹیاں، 4 بیویاں، اور آپ کے جو کاروبار کو چلاتے تھے وہ نوکروں کی تعداد ہزاروں میں بتائی گئی ہے، ہزاروں میں، سمجھ رہے آپ، ہزاروں میں۔ اور غوث اعظم کیسے تاجر تھے یہ بھی سن لیا، آپ نے 2 دکان 3 دکان بنائی تو آپ کہتے کہ نماز ہم ٹائم نہیں ملتا۔ غوث اعظم اتنے بڑے تاجر تھے، اتنے بڑے تاجر تھے کہ جب وہ بغداد کی سرزمین پر کپڑے کا ریٹ کھولتے تو کپڑے کا ریٹ کھلتا تھا۔ آپ اتنے بڑے تاجر نہیں ہیں، دامن میں جھانکیے آپ اپنے، کیا ہے آپ کے پاس؟ جی کیا ہے آپ کے پاس؟ کتنی دکانیں ہیں آپ کے پاس؟ کتنے نوکر ہیں آپ کے پاس؟ کتنی بیویاں ہیں آپ کی؟ کتنے بچے ہیں آپ کے؟ اور آپ کہتے کہ نماز کے لیے فرصت نہیں ملتی۔ اور شیخ عبد القادر جیلانی کا نام لیتے ہیں، ہے نا، ان کی غلامی کا دم بڑھتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نام نہ لیجئے، ان کے نام کو آپ وظیفہ بنا لیجئے، ان کی غلامی کا دم بھریے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جتنے لوگ ان کی غلامی کا دم بھرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے اور غوث اعظم کے فضل و کرم سے انہیں سچا پکا قادری بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کرتے ہیں ہم آپ سے چڑ نہیں رہے ہیں، لیکن بتا یہ رہے ہیں کہ جن کو راضی کرنے کے لیے آپ نیاز کا اہتمام کرتے ہیں، فاتح کا اہتمام کرتے ہیں، کل بروز قیامت وہی آپ سے ناراض ہو جائے تو پھر بتاؤ آپ کا کیا بنے گا؟ سوچئے آپ ذرا اس بات کو۔ آگے چلیے، آپ کی نماز کا حال، آپ کی تو فرض نہیں ہو رہی ہے، لیکن سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی نماز کا حال، جن کے پاس ہزاروں نوکر ہے، 49 بچے ہیں، 4 بیوی ہے، تو ان کی نماز کا حال یہ ہے کہ وہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھاتے ہیں۔ 1 دن 2 دن 1 سال 2 سال نہیں، پورے 40 سال تک۔ اب یہ 40 سال کتنے ہوتے ہیں صاحب؟ اس پر اگر آپ غور و فکر کریں گے تو یہ جملہ آپ کے لیے کافی ہو جائے گا کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں نا، وہاں اگر کوئی کسی کو ختم بھی کر دے نا، مار دے، مرڈر کر دے، مرڈر، اس کو بھی 40 سال کی سزا نہیں ہوتی، 20 ہی سال کی ہوتی ہے، 20 ہی سال کی ہوتی ہے۔ لوگ صرف سن لیتے ہیں، اس پر غور و فکر نہیں کرتے 40 سال ہوتے کتنے ہیں۔ 40 سال کم نہیں ہوتے صاحب، 40 سال کا عرصہ تھوڑا موڑا نہیں ہوتا ہے، سمجھ رہے ہو؟ جو ہمارے ملک میں مرڈر کر لیتا ہے، جو بہت بڑا گنہگار ہوتا ہے، اس کو بھی 40 سال کی سزا نہیں ہوتی، 20 سال کی ہوتی ہے۔ آپ اندازہ لگا لیں 40 سال کتنے ہوتے ہیں۔ اور 40 سال تک غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھ کر اپنے مریدین، محبین، معتقدین اور چاہنے والوں کو یہ درس دے رہے ہیں کہ تم نے اگر سچا قادری بننا ہے، تمہیں اچھا قادری بننا ہے، تم نے جو تو اصلی قادری بننا ہے تو نمازوں کو ترک نہیں کرنا، قضا بھی نہیں کرنا، ان کو ان کے وقت میں ادا کر کے پہلے نمازی بننا ہے، بعد میں نیازی بننا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تمہاری نماز بھی قبول فرمائے گا، تمہاری نیاز بھی قبول فرمائے گا۔